بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے ایک کلک سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑی فوج کے سربراہان ملکی تاریخ کے آغاز سے ہی اہم رہے ہیں، جس کی وجہ ملکی سیاست میں فوج کا کردار اور آرمی چیفز کی اہمیت رہی۔ اس لیے ہر بار نئے آرمی چیف کی تعیناتی ایک اہم سیاسی معاملہ اور بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔ تاہم موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ لینے والے نئے چیف کی تعیناتی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات کے باعث کچھ زیادہ ہی موضوع بحث بن چکی ہے۔ واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو یعنی 10 دن بعد ریٹائر ہونے والے ہیں، تاہم اب تک حکومت نے ان کی جگہ فوج کی کمانڈ سنبھالنے والے افسر کا اعلان نہیں کیا۔ گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو بتایا کہ آرمی چیف کی تقرری کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا۔ ان کے مطابق یہ عمل اگر پیر کو شروع ہوا تو پھر منگل یا بدھ کو نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا۔ ان کے مطابق وزارت دفاع کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری میں سے ایک نام کو چن لیا جائے گا۔ خیال رہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری بطور وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیجنی ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اس عمل کو خود عمران خان نے اس وقت متنازع بنایا جب وہ کسی خاص افسر کو ہی ISI چیف رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم پاک آرمی میں پروموشن کے نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام 3 سٹار جنرل برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے لیے مکمل اہل ہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ آرمی چیف کے تعیناتی کا معاملہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یہ فوج کے ادارے کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے، تاہم اس تعیناتی میں کون کون امیدوار ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ اس رپورٹ میں فوج کے سینئر ترین جنرل جن میں سے ایک کو آرمی چیف تعینات کیا جا سکتا ہے، ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا تعلق OTS کے اس کورس سے ہے جو 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ہے۔ ان کی ترقی موجودہ کور کمانڈر لاہور، منگلا، DGSPD اور IGT&E کے ساتھ اکتوبر سن 2018 میں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے رینک تقریباً 1.5 مہینے کی تاخیر سے لگایا، جس کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اپنے جونیئرز کے بھی بعد ہے۔ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 2 روز پہلے ہی ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ اس کی بنیاد وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کا ذکر آگے چل کر ہوگا، یعنی مدت ملازمت یا رینک کے لیے متعین مدت میں سے جو پہلے آ جائے اسی تاریخ پر افسر کی سروس ختم ہو جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ ایک سابق فوجی اہلکار کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے لیے منتخب ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن جنرل عاصم حاضر سروس ہوں گے۔ آرمی چیف کے عہدے کے لیے انہیں 2 دن کی توسیع یا موجودہ آرمی چیف کی 2 روز قبل از وقت ریٹائرمنٹ کرنا ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد 75ویں لانگ کورس میں سے سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر 6 نمبر پر ہیں۔ ماضی میں بننے والے فوجی سربراہان کا ریکارڈ اور ان جنرلز کے اسائنمنٹ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کورس کے تقریباً تمام ہی افسران مضبوط پروفائل رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں۔ سندھ رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت 10 کور، جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے، اس کی کمان کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل خود آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کور کمان کی تھی۔ یہ علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے، جو کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی بطور چیف آف جنرل سٹاف تعینات رہے۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی MO ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ وہ وائس چیف آف جنرل سٹاف رہے، جو ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر بھی متعین رہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے ڈیرہ اسمیل خان کی اس ڈویژن کی کمان کی جو اس وقت جنوبی وزیرستان میں ہونے والے آپریشنز کی نگرانی کر رہی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بلوچ رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے اظہر عباس سینیارٹی میں 2 نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 10 کور کمان کی ہے۔ ان 2 عہدوں کی حد تک جنرل اظہر عباس اور ساحر شمشاد مرزا کی پروفائل ملتی جلتی ہے۔ اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈر انفینٹری اسکول تعینات رہے، جبکہ سابق فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز گیانی کی طرح وہ مری کے GOC بھی رہے۔ جنرل راحیل شریف کے PSC یعنی پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل چیف سٹاف رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اگرچہ نعمان محمود سینیارٹی میں 3 نمبر پر ہیں، مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر جانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان نے 1971 کی جنگ میں شامل تھے، تاہم وہ مسنگ ان ایکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق علم نہیں۔ بعد میں نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ پشاور کے کور کمانڈر بھی تعینات رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر دفتر میں نہیں پائے جاتے اور ان کا زیادہ وقت فارورڈ ایریا میں گزرتا ہے۔ انہیں سابق فاٹا کی جنگ کا ماہر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ ان کے اسائنمنٹس ہیں۔ وہ بریگیڈیئر کے طور پر 11 کور میں ہی چیف آف سٹاف رہے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے شمالی وزیرستان میں ڈویژن کی کمان سنبھالی اور افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کے منصوبے کی نگرانی کی۔ خفیہ ایجنسی ISI میں بھی تجزیاتی ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر IGC اینڈ IT رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پاکستانی فوج کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے۔ وہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف سٹاف تھے جب جنرل باجوہ 10 کور کمانڈ کر رہے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے پنو عاقل کی ڈویژن کی کمان کی۔
وہ ISI میں ہی CI یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، اور ISI کی سربراہی سے قبل کچھ ہفتوں کے لیے ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI لیفٹیننٹ جنرل بطور میجر انہوں نے پنو عاقل کی ڈویژن کی کمانڈ کی۔ وہ ISI میں ہی CI یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، اور ISI کی سربراہی سے قبل کچھ ہفتوں کے لیے ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI میں اپنے کیریئر کے دوران میڈیا میں مختلف تنازعات کا بھی شکار رہے۔ اس سے قبل ان کا نام نومبر سن 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر مذہبی جماعت تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا تھا۔ اس تنظیم اور حکومت کے درمیان 6 نکات پر مشتمل معاہدے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ کرنے میں اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر کام کرنے والے فوجی افسر فیض حمید کی مدد شامل رہی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وزارت دفاع کے توسط سے آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماتحت اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہوں گے۔ ان کے بارے میں فوج میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر یہ اس فہرست میں غالباً خاموش ترین طبیعت کے افسر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آرٹلری سے تعلق رکھنے والے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے ڈائریکٹر جنرل سٹاف ڈیوٹیز تھے اور آرمی چیف سیکریٹریٹ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے لاہور ڈویژن کمانڈ کی۔ اس وقت وہ گوجرانوالا کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ بطور بریگیڈیئر وہ ملٹری انٹیلیجنس جیسی ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر سن 2019 میں لائن آف کنٹرول کے پاس سرجیکل اسٹرائیک کے وقت وہ جہلم کا ڈویژن کمان کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ DG جوائنٹ سٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے ہیں۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی افسر کی لانگ کورس میں سینیارٹی ملٹری اکیڈمی کا کول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر ملنے والے نمبر، جسے پاک آرمی یا PA نمبر کہا جاتا ہے، کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ سروس کی عمر یا اس رینک کے لیے مختص مدت میں سے جو پہلے آئے اسی کے مطابق ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلاً موجودہ آرمی چیف اگرچہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوئے، تاہم آرمی چیف بننے سے قبل وہ اپنے کورس میں سینیارٹی میں 6 نمبر پر تھے، جس کی وجہ ان کا PA نمبر تھا۔ اس طرح موجودہ سینئر ترین لانگ کورس کے لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان اپنے رینک کی مدت پوری ہونے پر اکتوبر سن 2022 میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور یوں وہ 4 سٹار جنرل کی دوڑ میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔